ہمارے جو سابقہ صدر ہیں جناب مسعود خان صاحب، آج کل وہ پاکستان کے سفیر ہیں امریکہ میں۔ انڈیپینڈنٹ ڈے کا پروگرام تھا پاکستان کی یوم آزادی کا دن، وہ لانگ آئلینڈ میں ناسا کاؤنٹی میں وہاں پہ ایک پروگرام میں شرکت کی انہوں نے۔ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں انہوں نے اس پہ جو ہے نا وہ شدید نعرہ بازی کی اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں اس میں سے خاموش لوگ زیادہ ہیں اور جن لوگوں کی طرف سے نعرہ بازی ہو رہی ہے وہ ذرا کم ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ یہاں جو ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس پہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں، سابقہ صدر صاحب ہیں، اور ہمارے جو سفیر ہیں، کشمیر کے تو سفیر نہیں ہیں لیکن پاکستان کے سفیر ہیں، انہوں نے اس پہ رد عمل کا اظہار کیا۔ میں آپ کا میزبان محمد اورنگ سے میں آج بہار کے سٹی، بہار کا سب سے بڑا شہر ہے، اسے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہار سٹی کی بلڈنگ ہے اور یہ آپ سے ویو ہے، بہت خوبصورت ویو ہے۔ اور آج ایکچولی میرا تو کوئی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن آج صبح میری نظر سے ایک خبر گزری، اس پہ میں ڈسکشن کروں گا۔ اس پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ کشمیر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کشمیر کے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایز اے کشمیری، کیونکہ ہمارے جو سابقہ صدر ہیں جناب مسعود خان صاحب، اور آج کل وہ پاکستان کے سفیر ہیں امریکہ میں، تو انہوں نے ایک جو انڈیپینڈنٹ ڈے کا پروگرام تھا پاکستان کی یوم آزادی کا دن، وہ لانگ آئلینڈ میں ناسا کاؤنٹی میں وہاں پہ ایک پروگرام میں شرکت کی انہوں نے، اور اس پہ جو ہے نا وہ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں، اوورسیز جو لوگ رہتے ہیں، انہوں نے اس پہ جو ہے نا وہ شدید نعرہ بازی کی اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اور اس پہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں، سابقہ صدر صاحب ہیں، اور ہمارے جو سفیر ہیں، کشمیر کے تو سفیر نہیں ہیں لیکن پاکستان کے سفیر ہیں، انہوں نے اس پہ رد عمل کا اظہار کیا کہ یہ جو چند لوگ ہیں وہ صرف نعرے لگا رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کا چند لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں اس میں سے خاموش لوگ زیادہ ہیں اور جن لوگوں کی طرف سے نعرہ بازی ہو رہی ہے وہ ذرا کم ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو خاموش ہیں، جو خاموش ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس کا رد عمل یہ ہوا کہ پورا کراؤڈ، آپ یقین کریں کہ پورا کراؤڈ وہ عمران خان کے لیے ہوتا ہے، اتنا شور مچایا، اتنے تالیاں دے۔ جو آرگنائزر تھے انہوں نے بھی لوگوں کو منع کیا کہ آپ کو سیکیورٹی بلائیں گے، آپ کو یہ کریں گے، کہ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پہ جیسے آپ پاکستان میں لوگوں کو دبا سکتے ہیں، کشمیر میں لوگوں کو دبا سکتے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں جو انڈین فورسز کر رہی ہے، اور یہاں پہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا وہ ایک مقامہ بچا، اور ہمارے جو سفیر صاحب ہیں، پاکستان کے سفیر ہیں ہمارے لیے، وہ اس جو مقام تھا اسے نکل کے واپس چلے گئے۔ تو میرا جو ہے نا وہ بڑا دل دکھا کہ یار کہ یہ لوگ اگر ہمارے جو سفیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ اس کو غیر قانونی طور پر گناہ ہوئی ہے یا ان کو غیر قانونی طور پر جیل میں ڈالا ہوا ہے، وہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے ان پہ کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور آج جو کشمیری جتنے بھی ہیں وہ پاکستانی ہیں، اوورسیز میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ یہی مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں، ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی اور جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ قانون اور اصولوں کی جو پاسداری ہے وہ ہونی چاہیے، قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، یار انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ نہ ہو۔ اور میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سابقہ صدر کے ریاست ہیں، ریاست جموں کشمیر، مسعود خان صاحب، ان کو بھی بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی اناؤنس کرتے رہے جی کہ میرے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ خاموش ہیں، وہ جو خاموش ہیں وہ تھوڑے سے ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں۔ جب پورا کروڑ بول پڑا تو پھر وہ ان کو شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ریاست جموں کشمیر کا شہری، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا اس کا حق ہے،
جو بھی وہ بات کرے، جو بھی وہ اس کا ہر بندے کا اپنا موقف ہے، اپنے سیاسی جو وابستگی ہے اس سے بلا تفریق میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو حق اور قانون کی جو بات ہے وہ ہر کسی کو کرنی چاہیے، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ غیر انسانی سلوک جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یا باقی جو وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے ڈاکٹر ہیں ان کے وہاں پہ اتنے جھنڈے تھے اور پولیس کا کوئی بھی بندہ نہیں آیا جو ان لوگوں کو یہ منع کر سکے کہ یہ وہ بھی پاکستانی ہے، اور پاکستان کا وہ نعرہ لگا رہے تھے، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اس طرح کے جو میں یہ کہتا ہوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں ہمارے جو سفیر ہیں، وہ کشمیر کے ہیں لیکن وہ زیادہ وفادار، وہ ان کی وفاداریاں انہوں نے جو دور حکومت گزارا سوائے بیانوں کے یہ حضوری ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو، اور جتنے بھی کشمیری لیڈر وہاں پہ بھی ہیں آزاد کشمیر میں ہیں، ان کو جی حضوری چھوڑ کے لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے اور مسئلہ کشمیر کے لیے اپنا ایک موقف اختیار کرنا چاہیے۔ آج وہ جو پاکستان کے سفیر ہیں، وہ پاکستان کی تو بات کریں گے نا کیونکہ وہ پاکستان کے سفیر ہیں، انہوں نے بھی کشمیریوں سے کیا ہے، وہ تو کشمیری، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے کشمیر کے باشندے ہیں، اور یہ ریاست باشندہ ہونے کی حیثیت سے ان کا حق ہے کہ وہ جو بھی کریں، لیکن جو کشمیر کا موقف ہے اس پہ اپنے موقف کو کمپرومائز نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی قوم، کسی علاقے کی، کسی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، جب قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہیں، تو وہ کشمیریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ بھی آپ پہ فرض بنتا ہے۔ لیکن جب انڈیویجولی آپ کسی کو بھی، وہ تو ہر بندے کا اپنا حق ہے، وہ جس طرف جائے، جس سے بات کرے، جس ملک کی حمایت کرے۔ ریاست جموں و کشمیر کے لوگ کبھی بھی پاکستان کے وجود سے، پاکستان کی صالحیت سے اور پاکستان کی کسی بھی لحاظ سے مخالف نہیں رہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کشمیر کے لوگ آج بھی پاکستان کو ایک پاکستان کی پالیسی سے خلاف ہے، وہ تو پاکستان کے عوام کو بھی خلاف ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں سے ہمیشہ کشمیریوں کو ایک دلی لگاؤ، اور ہمارے جو ہے نا وہ جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کشمیر پہ کوئی آپ فیصلہ مسلط کر دیں، یا کشمیر کے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے سفیر ہیں، تو کشمیر کے سفیر ہونے کا حق یہ ہے کہ آپ کشمیر کو تسلیم کریں، آزاد کشمیر کو ہندوستان کو ملا کے ایک ریاست کو تسلیم کیا جائے، اور وہ ریاست جا کے یونائیٹڈ نیشن میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دونوں طرف ہو رہی ہیں ان کے لیے آواز اٹھائے، اور پھر ایک ایسی ریاست تشکیل ہو جس میں سب لوگ بلا تفریق وہ وہاں پہ رہ سکے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے بدھ مت ہے، ان کو رہنے کا، جینے کا حق ان کو ہے، اور یہ رہے گا۔ ریاست جموں و کشمیر کے جو جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کو تو ان کے پاس تو نا اختیار ہیں، اور جو یہ پچھلے عرصے میں جو جتنے بھی یہ غیر قانونی کام کیے گئے، گلگت بلتستان کی حکومت کو ہٹایا گیا، آزاد کشمیر کی حکومت کو غیر آئینی طور پر ہٹایا گیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لوگوں کی توہین ہے۔ اگر ریاست کے لوگ نہ سمجھیں تو وہ تو ڈفرینٹ بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے جو سیاسی نقطہ نظر ہے وہ پیش کریں، اور لوگوں سے ان کو ایجوکیٹ کریں کہ ہم کشمیری ہیں، سب سے پہلے کشمیر ہے۔ اگر ریاست ہے تو آپ سیاست کریں گے نا، اگر ریاست نہیں بچے گی تو آپ کیسے سیاست کریں گے؟ آپ کو اسی طرح وہ حلقے کی سیاست میں لگا کے لوگوں کو بنیادی حقوق میسر نہیں ہے، اور جو تحریک وہاں پہ شروع ہوئی ہے وہ بہت دور کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ یہ وہ نافرمانی کی تحریک جو لوگوں نے شروع کی ہے، لوگوں نے بجلی کے بل پاڑے، یہ بڑا غلط میسج جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو ہوش کے ناک رہنا چاہیے۔ لا قانونیت کسی بھی ملک میں اور کسی بھی قوم کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو ترقی یافتہ ملک آپ دیکھ رہے ہیں، یا لوگ عزت سے، سکون سے، یہ جو مینہٹن کی بڑی بڑی بلڈنگیں آپ کو لوگ عزت اور سکون سے رہتے ہیں، اس کی وجہ ہے وہ آزادی سے گھومتے ہیں، آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ان کو کوئی
غیر قانونی طور پر پکڑ نہیں سکتا. عدالتیں آزاد ہیں. حکومتی ادارے جو وہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہیں، نہ کہ عوام کو مارنے کے لیے، ان کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے. سیاست ہر انسان کا بنیادی حق ہے. وہ حق کوئی بھی ملک اگر چھینے گا تو اس کے خلاف سب کو آواز اٹھانی چاہیے. اور یہ جو واقعہ ڈاک آئلینڈ میں ناسا کاؤنٹی میں پیش آیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہر محب وطن بندے کی آواز ہے، اور یہ آواز دنیا کے عواموں تک پہنچے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت وہ چیز لوگ کر رہے ہیں، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اور وہ واحد ایسا لیڈر ہے جو اپنے لیے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے، پاکستانی قوم کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور یہ 14 اگست کے جہاں بھی پروگرام ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ وہ عمران خان کے لوگوں کے چہرہ افسردہ تھے. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن امریکہ میں جشن آزادی کے بے شمار پروگرام منائے گئے، اس میں ڈول بجے، گانے بجے، لیکن لوگوں میں وہ جوش و خروش نظر نہیں آیا، وہ ولولہ نظر نہیں آیا. اگر لوگ پاکستان کی بہتری کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لوگوں میں آزاد اور مختار ریاست کے طور پر اس دنیا میں کا احمد ہو، جو دوسرے ملکوں کا مقابلہ کر سکیں. آج ہمارا پڑوسی ملک کہاں پہ ہے اور ہم کہاں پہ ہیں؟ آج ہم سے آباد میں آزاد ہونے والے بنگلہ دیش کے لوگ وہ کہاں پہ اور ہم کہاں پہ ہیں؟ یہ جو ہم غیر ایجاد دیکھتے ہیں، ان لوگوں کی ترقی کی وجہ ہے عدل اور انصاف. عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، اور عدل و انصاف یہ انتہائی ضروری ہے. جن ملکوں میں عدل و انصاف ہے، لوگ دوسرے ملکوں سے جا کے وہاں پہ رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کشمیریوں کو بھی ان کے بنیادی انسانی حقوق دینے چاہیے. اس میں پاکستان کو پہل کرنی چاہیے، کیونکہ بھائی ہے، بھائی کو زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان کو پہلے پہل کرنی چاہیے، اور انڈیا کے جو پڑھے لکھے اور اچھے لوگ ہیں ان کو بھی کشمیریوں کی آواز سننی چاہیے، اور مذہبی آزادی ہونی چاہیے ہر انسان کو. ہم اس دیار غیر میں رہتے ہوئے مذہب کی جو آزادی ہے اس پہ ہم بالکل کھڑے ہیں. ہمیں مذہبی ہر طرح کی آزادی ہے. یہاں پہ ہمیں کوئی بھی آ کے ہماری مسجد کو نہیں آگ لگا سکتا، ہماری مسجد کو وہ بند نہیں کر سکتا. اس لیے مذہبی آزادی اور آئینی اور قانونی لوگوں کے بنیادی حقوق یہ انتہائی ضروری ہے، اور ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست وہ کمپلیٹ کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان نے وہ کام کیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عمران خان کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے. اور پاکستانی قوم نے اس کا ثبوت بھی دیا، اور جو بیرون ملک رہنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ان کاموں کو ریگارڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.